OIC کا اجلاس ہوگا اور وزرائے خارجہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے. دوحہ میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے OIC کا, اور قطر پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف یہ اجلاس ہوگا. دیکھنا یہی ہے کہ کیا اس پر اہم فیصلے لیے جائیں گے, کیونکہ اس ٹائم جو صورتحال اسرائیل کے حوالے سے نظر آ رہی ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہی ہے. واشنگٹن اور تل ابیب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے. امریکی وزیر خارجہ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ, جو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس سے ناخوش ضرور ہیں, یہ ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے, ان کا بھی مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس میں خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. مزمل صاحب, اسرائیل کو اس ٹائم کنٹرول کرنا کسی ملک کے بس کی بات نہیں ہے جب تک امریکہ کا سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے, اور مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. اس کو مزید کیسے آپ کلیئر کریں؟ میں ایسا نہیں سمجھتا, اور میرے خیال میں جو عرب اسلامی ابھی تو پہلا سٹیج تو اس کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں خصوصی طور پر پاکستان کو بلایا گیا, اور اسحاق ڈار صاحب پاکستان کل وزیر اعظم جائیں گے اور سربراہی اجلاس میں بیٹھیں گے, اور جب عرب سربراہ سارے اکٹھے بیٹھیں گے تو اس کا ایک وزن ضرور ہوگا. میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ کوئی اسرائیل کے خلاف لڑائی کا اعلان تو نہیں کر دیا جائے گا وہاں سے, لیکن ایک سفارتی دباؤ ضرور اسرائیل کے اوپر ہوگا, میں سمجھتا ہوں, جس کو وہ اکثر ہوا میں اڑا دیتا ہے. نہیں اڑا سکے اسرائیل کو تو فرق نہیں دیکھیں, میں پڑتا. آپ کو ایک بات بتاؤں, امریکہ کے بھی بہت مفادات ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں اور عربوں کے ساتھ بھی ہیں. آج اسحاق ڈار صاحب کی مارکو روبیو کو جو کال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ اس حوالے سے پریشان ہے اور وہ اپنی سفارتی کوششیں کر رہا ہے. کچھ اشورٹیز دی گئی ہیں ایسے ہی جیسے قطر کو. اگر وہ پاکستان سے لابنگ کر رہا ہے کہ آپ اس اجلاس میں جا رہے ہیں تو آپ کوئی ایسی ہارڈ لائن نہ لیجیے گا, یا آپ اس اجلاس میں کیا بات کریں گے, اور پاکستان سے اس بارے میں بات کر رہا ہے تو پھر وہ باقی ممالک سے بھی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس اجلاس پر امریکہ کی بہت نظر ہے کہ یہاں سے کوئی بہت سخت فیصلہ اگر آ گیا تو وہ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اجلاس بامعنی ہوگا, بے معنی نہیں ہوگا, کیونکہ قطر سب پہنچ رہے ہیں, سربراہ پہنچ رہے ہیں وہاں. جب سربراہ مملکت سارے بیٹھیں گے تو یقیناً ایک ایسے فیوچر لائے عمل پر بات ہوگی جس میں سارے عرب ممالک کو محفوظ بنانے پر بات ہو. دیکھیں, اس وقت صرف قطر کا ایشو نہیں ہے. آپ کہیں جی قطر پہ بمباری ہوئی ہے, قطر کا ایشو, قطر کا ایشو نہیں ہے. یہ کل UAE کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ کل بحرین کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ کل عمان کے ساتھ ہو سکتا ہے, یہ کل سعودی عرب کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ خطے کے سارے عرب ممالک جو ہیں ان سب کو اب خطرہ پڑ گیا ہے. دیکھیں, پہلے لڑائی تھی کہ جی فلسطین کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی ہے, حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے, جی سب کہتے تھے جی حماس کو مائنس کریں. ابھی جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے جو سعودی عرب جس کا محرک بھی ہے, اس میں حماس کو مائنس کرنے کی بات کی گئی ہے. اور میں کہوں کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ حماس کو مائنس کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کوئی حماس کے ساتھ نہیں کھڑے نظر آ رہے ہمیں عرب ممالک یا مسلم ممالک. وہ فلسطین کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں پر حماس کے ساتھ نہیں کھڑے. اور جو کہیں نہ کہیں جو امریکی موقف ہے یا جو اسرائیلی موقف ہے اس کے قریب ترین بات ہے. اگر میں کہوں کہ حماس کے حوالے سے امریکہ, اسرائیل اور مسلم ممالک کا موقف ایک ہے تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. حالیہ قرارداد یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ فلسطینی ریاست کے لیے تو تمام ممالک اکٹھے ہیں لیکن حماس کے لیے اکٹھے نہیں ہیں. وہ مائنس حماس کرنے کو بھی بات کر رہے ہیں, جیسے ہم نے کل خورشید قصوری صاحب سے بات کی, حماس کو غیر مسلح